اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ اللہ کی حمد و ثنا ذات رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد دربار خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ اس تھوڑی سی دیر میں سچ سچ حق حق آپ حضرات سے کچھ کہنے کی مجھے توفیق دے دے اور پھر اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق بخشے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بزرگ دوست مہربان پیر حافظ محمد اقبال قریشی مدد لوہو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنے کا انہوں نے مجھے آج موقع بخشا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بزرگان دین کا قول پڑا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دے، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمارا رمضان المبارک قبول فرما۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کا چاند دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ ہمیں تو نے شعبان تو نصیب کر دیا ہے، ہمیں رمضان المبارک بھی نصیب کر دے۔ ہم رمضان تک پہنچ رہے ہیں یا رمضان ہم تک پہنچ رہا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ہم رمضان المبارک کے قریب جا رہے ہیں یا رمضان المبارک ہمارے قریب آ رہا ہے؟ ہمارا تو کوئی پتہ نہیں، آج ہیں شام کو نہ ہو، شام ہو کل نہ ہو، کل ہو پرسوں نہ ہو، لیکن رمضان المبارک نے آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے اس سوال کا جواب یوں سمجھ لیں کہ رمضان المبارک ہمارے قریب آ رہا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ 9واں مہینہ ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے اللہ نے بنائے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ انگریزوں کے بنے ہیں۔ چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو یہ ہندو کے بنے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی یہ میرے اللہ نے بنائے۔ اور قرآن پاک میں سورہ توبہ میں 10ویں سپارے میں آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا اسی دن اللہ پاک نے یہ 12 مہینے بنا دیے۔ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام قرآن میں ملتا ہے، اور وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں، جب سے اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے، اور جب تک اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ جب سے اللہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے 10,000 سال گزرے تو اللہ پاک نے ایک دن اپنے عرش پہ بیٹھے ہوئے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، تو فرشتے سن کر حیران ہوئے، اللہ یہ کیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہوا یہ میرا کلام ہے۔ عرض کہ اللہ کس کو ملے گا؟ کہا کہ ایک امت آئے گی جو امت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اس امت کو عطا۔ تخلیق آدم سے بھی 10,000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ رحمان کو عرش پہ پڑھا ہے بیٹھا۔ تو رمضان المبارک کا نام بھی اللہ پاک نے تخلیق آدم سے پہلے ہی جس دن سے زمین و آسمان کو بنایا اللہ نے رکھ دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، علماء نے آج بحث لکھی ہے کہ ان 12 مہینوں کے نام کس نے رکھے ہیں، چونکہ عربی میں ہے اور عربی قواعد، تو قرآن و سنت کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر زبان کو جاننے والا، سمجھنے والا ہے، ہر زبان کا خالق و مالک ہے، لیکن میرے اللہ کی اپنی زبان عربی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنا کلام بھی عربی میں نازل فرمایا، اور جو 12 مہینے اللہ نے بنائے ان کے نام بھی عربی میں رکھے گئے۔
اور آپ بھی اور میں بھی سمجھتے ہیں کہ جو بندہ کسی چیز کو بناتا ہے، جب بندہ نام اس کا خود رکھتا ہے تو جن 12 مہینوں کو اللہ نے بنایا ہے تو ان 12 مہینوں کے نام بھی میرے اللہ نے خود رکھے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ یہ ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کیا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو کبھی رمضان نہیں کہنا۔ ہمارے یہاں بہت بڑی غلطی پڑھے لکھے آدمی بھی کرتے ہیں، وہ رمضان کہتے ہیں، را پہ بھی زبر ہے، میم پر بھی زبر ہے، رمضان کیا کہنا ہے؟ رمضان، زور سے بولیے رمضان۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے رمضان نہیں کہنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ بے شک 99 نام علماء نے لکھے ہیں اللہ پاک کے، لیکن ہمارے اکابرین کا کہنا ہے کہ جس اللہ کی اپنی ذات کی حد کوئی نہیں، اس کی ناموں اور اس کی صفات کی بھی حد کوئی نہیں۔ یہ 99 ناموں کے اندر اللہ پاک کو بند نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اور نہ جانے اس سے بھی زیادہ اللہ پاک کے اور کتنے نام ہیں۔ رمضان المبارک یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے کبھی اس کو اکیلے نہ کہیں۔ قرآن نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، فرمایا شہر رمضان، مہینہ رمضان کا۔ آپ نے بھی جب کہنا ہے تو یا یوں کہیں کہ مہینہ رمضان کا، یا کہیں رمضان المبارک، یا کہیں شہر مبارک، یا کہیں رمضان المبارک، یا کہیں برکتوں والا مہینہ، صرف رمضان نہیں کہنا۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا۔ جس طرح اس مہینے کا ادب و احترام ہے، اسی طرح اس مہینے کے نام کا بھی ادب و احترام۔ کیوں؟ کہ اس کا نام قرآن ہے، اور قرآن کی ہر چیز ادب و احترام کے قابل اور لائق ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں رمضان المبارک پر لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کبھی تنہا بیٹھ کر اس کے نام پر غور کیا کرو۔ ہر مہینے کے نام کے اندر اللہ نے حکمت رکھی، لیکن اس مہینے کے نام کے اندر اللہ نے حکمتوں کے سمندروں کو رکھا۔ فرمایا رمضان پہلا حرف را ہے، اور یہ را رحمت کی ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، را زور سے بولو، رحمت کی ہے، را رحمت کی ہے۔ را کے آگے ہے میم، لکھا ہے کہ یہ میم مغفرت کی ہے، اور یہ میم محبت کی بھی ہے۔ یہ مہینہ جہاں مغفرت کا ہے، وہیں یہ مہینہ محبتوں کا بھی ہے۔ اور کہا کہ زوال ضمانت کی ہے، کسی اور کی ضمانت قابل ہو نہ ہو، لیکن اس مہینے کی رحمت اور مغفرت کی ضمانت میرا اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ، کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، شروع سے ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانے 10 دن گویا کہ درمیان سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری دن تو اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے جنت کے سرٹیفکیٹ دے کر اپنی ضمانت کا اعلان کرتا ہے کہ جس نے میری رحمت اور مغفرت کو سمیٹا ہے، اس کو جنت میں داخل کرنے کا میدان ہے۔ را رحمت کی ہے، میم مغفرت کی ہے، زوال آگے فرمایا الف ہے، اور الف امید کی ہے۔ یہ وہ دربار ہے جس میں نا امیدی گناہ ہے، بے شک یہ وہ دربار ہے جس میں نا امیدی گناہ ہے۔ بندوں سے جب بھی امیدیں رکھو گے ٹوٹ جائیں گی، لیکن جب اللہ سے امید رکھو گے تو کبھی ٹوٹے گی۔ الف امید کی ہے، یہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ دیا گیا ہے اس مہینے میں، اس پر امید رکھنی ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نور نور کی ہے۔ عید والے دن جب آپ اور میں عیدگاہ میں آتے ہیں، جس نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مغفرت اور رحمت سمیٹی بھی ہوتی ہے، اس کا ماتھا بھی بتا دیتا ہے، اور جس نے نہیں رکھے ہوئے ہوتے اس کا ماتھا بھی بتا دیتا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور سورہ رحمان میں بھی کہا گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ،
سبحان اللہ. ہم قیامت والے دن انس و جن سے پوچھیں گے نہیں کیا لے کے آئے ہو اور کیا کر کے آئے ہو. ہر ایک کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا یہ کیا کر کے آیا ہے. ماتھے کی لکیریں بتا دیں گی. لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن بندے کے ماتھے بولیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ہاتھوں کو بھی بولنے کی اللہ اجازت نہیں دے گا، پیروں کو بھی اللہ بولنے کی اجازت، یہ نہیں کہ صرف زبان بولے گی بلکہ اللہ کہے گا ہاتھوں تم بولو، پیروں تم بولو، ماتھو تم بولو. ماتھے بولے. عید والے دن جس نے رحمت کو سمیٹا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جس نے نہیں کچھ حصہ لیا ہوا تو اس کا ماتھے بھی بتا دیتا ہے. نور نور کی شہر رمضان. رمضان کیا ہے؟ میرے دوستو، جہاں اللہ کے ہمارے اوپر ہزاروں انعامات ہیں ان گنت جن کو کوئی گن نہیں سکتا، انہی انعامات میں سے ایک انعام اللہ کا رمضان المبارک. قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا. اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا اور قرآن کا آپس میں گہرا رشتہ ہے. قرآن کو اللہ نے رمضان کے لیے چنا ہے اور رمضان کو اللہ نے قرآن کے لیے چنا ہے. قرآن رمضان کا ہے اور رمضان قرآن کا ہے. باقی 11 مہینے شاید اتنی قرآن کی بہاریں نہ ہوتی ہو جتنی اس مہینے میں قرآن کی بہار ہوتی ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. رمضان قرآن کا ہے اور قرآن، زور سے بولیے کیا ہے؟ دونوں کا رشتہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ دونوں کٹھے کھڑے ہو کر، ایک سجے کھڑا ہو جائے گا ایک کھبڑ کھڑا ہو جائے گا. یہ دونوں روزے دار کی بخشش کروا کر جنت میں جب تک داخل نہیں کروا لیں گے واپس نہیں آئے. یہ اللہ کے اس میزان کے دونوں دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہو جائیں. ایسا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے. اور میں نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، چونکہ آج شعبان کا آخری جمعہ ہے، میں اسی مناسبت سے بات عرض کروں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت ہے، تمام احادیث کتابوں میں ملتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے. بکتے بکاتے حق کی تلاش میں چلتے 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 مدینہ منورہ میں آ پہنچے. علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ ان کی عمر ہوئی ہے. بعض علماء نے 250 سال لکھی ہے، بعض علماء نے 280 سال لکھی ہے ان کی عمر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا. زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک ہے صحابی ہونا، ایک ہے اہل بیت ہونا. صحابی کا بھی درجہ ہے، اہل بیت کا بھی درجہ ہے، لیکن جب دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے یہ نجیب الطرفین کہلاتا ہے. یہ دونوں والا مقام ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا. بس اتنی بات کرتا ہوں، میں آگے اور بات نہیں کرتا، حدیث کی طرف آتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں مسجد نبی میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. جمعے کے علاوہ بھی کبھی کبھی خطبہ ہوتا تھا، واعظ ہوتا تھا. اب یہ جمعے کا خطبہ ہے یا جمعے کے علاوہ ہے، اس پر علماء کے دونوں اقوال ملتے ہیں. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کے آخری دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، شہر قد اضلکم شہر عظیم.
قد جو ہے نا، حضرت تشریف فرما ہے، علماء نے دو معنی تو عام طور پر لکھے ہیں قرآن میں، کب قد یا لقد آ جائے تو گویا کہ اللہ اپنی ذات کی قسم کھا دے. توجہ دینا میری اس بات. یا قسم کا معنی بنتا ہے یا بتا ہے کہ پکی بات، ٹھکی 16 میں سچی بات ہے. قد کا معنی اذلکم شہر عظیم، تمبو کی طرح ایک مہینہ تمہارے سروں پر سایہ کرنے والا ہے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمبو اتنا بڑا ہے کہ اس کی رحمت کا سایہ جو بھی وصول کرنا چاہے اس کو ملتا ہے. اور بالکل اسی تمبو کی طرح محشر کے دن بھی ایک تمبو ہوگا جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا ہوگا اور میروں کو اس تمبو کی تلے پناہ ملے گی. آواز لگائی جائے گی اینا حمادون، میدان محشر میں الحمدللہ رب العالمین کہنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ میری امت کا لقب ہوگا حمادون. یہ سارے جمع ہو جائیں گے اور پھر ان سب کو جمع کر کے میرے جھنڈے کے تلے، میرے تمبو کے تلے جگہ دیں گے. دعا کرو آمین کہ تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے ہم سب کو جگہ دے دے. آمین آمین. قد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے. عظیم کیا ہے؟ ایک تو ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. عظیم یہاں لفظ جو ہے وہ عظیم کا استعمال کیا جا رہا ہے. اتنا عظیم کہ اگر کوئی سر اٹھا کر دیکھنا چاہے تو اس کی پگڑی نیچے گر جاتی. قرآن پاک نے عظیم کے کئی جگہ لفظ کو استعمال کیا. آیت الکرسی کے آخر میں اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت بہت کم ہے. آپ یہاں علی العظیم، یہ عظیم اللہ کی صفت ہے. اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. قرآن کو بھی عظیم کہتا ہے قرآن خود، کہ جس کے آگے ہر بڑے کا سر جھک جائے. کوئی بولنے والا ہے تو زبان بند ہو جائے، کوئی خطیب ہے تو خطابت کو بریک لگ جائے، کوئی شاعر ہے تو اس کے قلم کو بریک لگ جائے، زبان کو بریک لگ جائے، کوئی علم والا ہے تو اس کے علم کو جس کے آگے بریک لگ جائے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. قرآن کے آگے ہر کوئی یوں کھڑا ہے، یہ اتنا بڑا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہاں بھی عظیم کا لفظ استعمال کہ میرا نبی آپ خلق عظیم کے اوپر والی جو منزل ہے نا آپ اس پہ کھڑے ہیں. اب آپ کے پیروں کے نیچے اخلاق کی چھت بھی ہے، اخلاق کا فرش بھی ہے، نیچے جتنے بندے ہیں سارے نیچے ہیں، آپ اوپر. اور یہاں فرمایا قد اضلکم شہر عظیم. اب مولانا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو 12 مہینے اللہ نے بنائے، توجہ سے ایک بات سنیے گا، جو 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے عزت والے. کیا ہیں؟ عزت والے. کیا ہیں؟ زور سے بولیں. یہاں عزت کا لفظ منہا اربعۃ حرم، 4. اب ان میں رمضان نہیں.
جو اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں 4 مہینے کا ذکر کیا، فرمایا منہا اربعۃ حرم۔ آپ نے کبھی وہ 4 مہینے یاد کیے ہیں کون سے؟ نہیں۔ ایک ہے رجب، کیا ہے؟ رجب جو شعبان سے پہلے گزرا۔ ایک ہے ذی القعدہ جو قربانی کے مہینے سے پہلے آتا ہے، ذی الحج قربانی والا مہینہ، محرم الحرام یہ چوتھا مہینہ، یہ 4 مہینے، رجب، آگے ذی القعدہ، ذی الحج، آگے اب ان میں رمضان کوئی نہیں۔ یہ عظمت، عزت، بے شک کبھی کبھی ہماری زبان میں اس کا معنی ایک بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عظمت کوئی اور چیز ہے اور عزت کوئی اور چیز ہے۔ بے شک اللہ عزت والا بھی ہے، اللہ عظمت والا بھی ہے، قرآن عزت والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے بھی ہیں، عظمت والے بھی ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ پاک نے عظمت والے کو بیان کر دیا، ان میں رمضان المبارک کوئی، اچھا ان میں ربیع الاول بھی کوئی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وہ بھی نہیں ہو۔ میں نے ایک بار اپنے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت سمجھ نہیں آئی کہ ان عظمت و عزت والے مہینوں میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کو بیان نہیں کیا، اور اس میں ربیع الاول کا ذکر بھی کوئی۔ تھوڑا عجیب جواب دیا، کہا میاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب شادی کے کارڈ بڑھتے ہیں نا، جو اپنے خاص ہوتے ہیں ان کو کارڈ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جہاں مان ہوتا ہے نا بندے کو، کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں، وہ دیکھو جی سانو کارڈ ہی نہیں کلیا، پرایا نو کلیا نے، اسی کیوں جائیے شادی، اسی روز کے پہلے، اچھا انہوں نے پہلے کلا نے تو سانو بعد ہی کلا، ناراض ہو کے بیٹھے۔ پرایوں کو دعوت دی، ہمیں دعوت۔ کبھی کبھی جو رشتے جہاں گہرے ہوتے ہیں نا، اپنوں کو کارڈ دینے کی ضرورت نہیں، اپنوں کا نام لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، جہاں مان ہوتا ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو اتنا اپنے ہاں مان دے رکھا ہے، کہا کہ اس کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ بھی ان 4 مہینوں میں خود ہی سمجھ آؤ۔ راہ رحمت کی ہے، بی مغفرت کی ہے، ضاد ضمانت کی ہے، الف امید کی ہے، نون نور کی ہے، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ جنت کا مہینہ ہے، یہ جنت سے سرٹیفکیٹ لینے کا مہینہ ہے، اور یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے جیسا تو کو بنایا ہی نہیں۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ اچھا یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے، قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، وہاں ایمان والوں کا ذکر ہے۔ حدیث میں ہے ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو ایک بڑی عظمت والا مہینہ تمہارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے۔ فرمایا روزہ تو خاص ہے ایمان والے کے لیے، لیکن رمضان المبارک یہ ہوا ہے، یہ سورج کی روشنی اور نور ہے، یہ بارش کے قطرے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا اے سورج ایمان والے کے گھر میں دھوپ دینا، کافر کے گھر میں نہ دینا۔ ہم نے کبھی بارش کے قطروں سے نہیں کہا کہ مومن کے گھر میں برسنا ہے، کافر کے گھر میں نہیں برسنا۔ ہم نے ہواؤں کو کبھی نہیں کہا مسلمان کو جا کر ہوائیں تو دینا ہے، کافروں کو نہیں دینا۔ معلوم ہوتا یہ دونوں چیزیں اس مہینے میں اللہ پاک نے ایمان والے کے لیے تو روزہ رکھا ہے، لیکن رحمت کی ہوا کسی نہ کسی طرح اللہ پاک اس مہینے میں کافر کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہ حضور فرما رہے ایھا الناس، اے لوگ۔ اب اس پر ایک حدیث ہے، مولانا کی موجودگی میں عرض کر دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مر جاتا ہے اس مہینے میں سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس لیے کہ جہنم تو بند ہے، وہ جائے گا کہاں؟ جو دروازہ کھلا وہیں جائے گا نا، کیوں بھائی؟ جو دروازہ کھلا اس نے تو وہیں جانا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اس مہینے میں کافر بھی مر جاتا ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو ابھی رکھ دو، جب رمضان المبارک گزرے گا پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ کیا کرنا۔ اس لیے کہ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ ایھا الناس، میرے محبوب نے جو کہہ دیا ہے قد اضلکم شہر عظیم، اور آگے جملہ ہے وشہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ اب یہ برکت کیا ہے؟
میں نے ایک دفعہ اپنے والد مرحوم سے پوچھا تھا اس کا معنی، بہت بڑے عالم تھے، میں نے کہا ابا جی یہ مبارک کا معنی کیا ہے کہ یہ برکتوں والا مہینہ؟ میرا ہاتھ پکڑا مسجد کے وضو خانے کی جہاں موٹر لگی ہوئی تھی، مجھے وہاں کیا تمہیں برکت کا معنی سمجھاتا ہوں۔ کہا کہ 25 سال ہو گئے یہ موٹر آج تک خراب نہیں، اس کے ساتھ جن لوگوں نے گھروں میں لگوائی 2 تبدیل ہو گئی، اس کا نام برکت ہے کہ جس نے کبھی پریشانی نہ دی۔ اور برکت آتی ہے حلال کے پیسے، حرام کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، یاد رکھنا، حلال میں۔ کہا 25 سال ہو گئے، اور پھر فرمایا آؤ تمہیں اور معنی بھی بتاتا ہوں۔ مینا، عرفات، مکہ المکرمہ، مزدلفہ۔ مکہ چھوٹا سا شہر ہے، آپ کے پنڈی سے بھی چھوٹا ہوگا۔ مینا، عرفات، مزدلفہ چھوٹے سے میدان ہے، لیکن کبھی کبھی 30 لاکھ 40 لاکھ آدمی سما جاتا ہے۔ اور کبھی کسی دکان والے نے نہیں کہا کہ آج کیلے ختم ہو گئے، کل آ کے لے جانا۔ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ حاجی صاحب آج مالٹا ختم ہو گیا، کل آ کے لے جانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یہ ماں کے رحم کی طرح ہے، مینا بھی، عرفات بھی، مکہ بھی، مزدلفہ بھی، کہ جس طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ماں کا رحم پھیلتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے۔ یہ جتنے حاجی بھی آ جائیں ماں کے رحم کی طرح اللہ ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برکت کیا ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صبح جب اذان کہنے مسجد نبی میں آتا رمضان المبارک کے مہینے میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرمائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے بلال آؤ برکت والا کھانا کھا، کہو سبحان اللہ۔ نہیں سمجھا؟ برکت والا۔ اب ایک برکت تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا نصیب ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں آدمی ایک ہی برتن میں کھائے، ایک ہی برتن میں پانی پیے جہاں سے حضور پی رہے ہیں، جس برتن سے حضور کھا رہے ہیں، کتنی برکت ہوگی۔ اور پھر اس سحری کو بنانے والی کون ہوتی تھی؟ زور سے کہو، سارے جہان کی مومنوں کی مائیں، کبھی حضرت عائشہ بنا رہی ہیں، کبھی حضرت ام سلمہ بنا رہی ہیں، کبھی حضرت حفصہ بنا رہی ہیں، کبھی حضرت سب حضور کے گھر سے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بنانے والی وہ گھر، وہ چولہا، وہ آٹا گوندنے والی، وہ روٹی پکانے والی، ان کے ہاتھ برکتوں والے جب نبی کے ساتھ۔ اچھا بیٹھتے کہاں تھے؟ زور سے، مسجد نبی بیٹھتے میں۔ کہاں؟ وہ جگہ اس دھرتی پر سب سے بڑی برکت والی۔ اب یہ برکتیں کیا ہیں؟ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں نا، خیر ہم تو سارے کھاؤ ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے سحری میں کبھی آدھی چپاتی کھا لی ہے اور افطاری میں کھجور کا دانہ کھا لیا، پانی پی لیا، روزہ کھل گیا۔ وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور رہتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ ہم تو جب تک پکوڑے نہ ملے افطاری میں، سموسے نہ ملے، فلاں چیز نہ ملے، ہماری تو افطاری نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ نہیں جی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ بھوکا رہنا جو ہے نا یہ اللہ کی غذا ہے۔ زور سے کہو، یہ اللہ کی غذا ہے۔ ولی ہونے کی سب سے پہلی نشانی فاقہ برداشت کرنا، سبحان اللہ۔ جس میں فقر و فاقہ نہیں، ولایت نہیں آتی، نشانی یہی ہے۔ اور آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ کوئی روزے سے مر گیا ہو۔ زیادہ کھانے سے بندہ مرتا ہے، بھوکا رہنے سے بندہ مرتا ہے۔ آپ بتا دیں آپ میں سے کسی نے دیکھو جی روزہ رکھا وہ بھوک سے مر گیا، ہاں یہ تو بتا دیں گے فلاں بندے نے زیادہ کھایا وہ مر گیا۔ جسم کی غذا کھانا ہے، روح کی غذا بھوکا رہنا ہے۔ جسم زمین کی مٹی سے بنا ہے، روح اوپر سے آئی ہے۔ یہ عرش کی چیز ہے، جسم فرش کی چیز ہے۔ ہائے قرآن کیا کہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہم کیا ہیں؟ فرمایا جب بھی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کیا فرمایا ان یقول لہ کن، زور سے، بن جا، بن گئی۔ تجھے جب بنانے کا موقع آیا اللہ نے کن کہہ کے نہیں بنایا، 9 مہینے اپنی قدرت کی کاریگری فرمائی۔
کہیں فرمایا فخلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بعض علماء نے اس تفسیر میں لکھا ہے کہ سینے کے نیچے کا حصہ پیروں تک اللہ نے فرشتوں سے کہا بناؤ، سینے سے اوپر کا حصہ اللہ نے کہا نہیں اسے میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اکثر علماء نے لکھا نہیں سر سے لے کر پیروں تک وجود انسانی کا ایک ایک حصہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ فخلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے گھڑ گھڑ کے۔ اچھا، اسی کے بدلے میں دوسری چیز ایک عجیب آتی ہے۔ وقت ہو گیا، مولانا نے اشارہ کر دیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ بات مکمل ہے۔ اچھا چلو بات ہے، یہ پیاسے رہیں۔ بات پوری کر لیتا ہوں۔ الصوم لی، یہ روزہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، جب آپ نے روزہ رکھا، اللہ چونکہ آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں نے رجسٹر نکالا، اللہ اس کے روزے کا کتنا ثواب لکھیں، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں تم نہیں لکھو، تم نہیں جانتے ہو اس کا بدلہ کیا ہے۔ فرمایا رجسٹر میرے حوالے کرو، میں اپنے دستے رحمت سے خود اس کا اجر اور ثواب لکھتا ہوں، کیونکہ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور دوسری جگہ حدیث میں فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ جنت کی ہوائیں اور جنت کے میوے ہیں۔ جب روزے دار آئے گا تو روزے کے بدلہ میں کہوں گا اس کا بدلہ جنت نہیں، اس کا بدلہ جنت کی ہوائیں نہیں، اللہ پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں روزے دار سے کہوں گا تیرے روزے کا بدلہ میں خود خدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بتا تجھے جنت چاہیے یا تجھے خدا چاہیے؟ اب بتائیں، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کا نام ہے اعمال میں روزے کا ثواب بھی اپنے ہاتھوں سے، وہ کتنا لکھے گا؟ وہ کتنا؟ آپ مجھ سے مانگے میں اپنی طاقت کے مطابق دوں گا، آپ ان سے مانگے یہ اپنی طاقت کے مطابق دیں گے، کسی وزیر سے آپ مانگو وہ اپنی طاقت، وزیر اعظم سے مانگو وہ اپنی، لیکن جب وہ اللہ سے مانگے اور پھر جب وہ بدلے میں خود اپنے آپ کو بدلے کے حوالے کرے۔ جب غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت مہاجرین کو دے دیا۔ جورانہ مکے میں جگہ ہے جہاں بیٹھ کر حضور نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، تو انصار جو تھے مدینے والے ان میں سے کوئی ایک نواں بچہ ہوگا وہ بول پڑا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ان کو دے دیا، ہمیں دیا کچھ۔ جبریل نے یہ بات حضور کے کان میں ڈال دی، کہو سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے، کہا مدینے والوں ان کے لیے مال تھا، تمہارے لیے آمنہ کا لال ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مال تھا تمہارے لیے آمنہ کا لال ہے، بتاؤ مال چاہیے یا آمنہ کا لال چاہیے؟ اب وہ رو پڑے، ایسے روئے کہ اشکوں کے دریا بہہ گئے، کہا یا رسول اللہ پھر اور بھی، ہمارا بھی جو سب کچھ ہے ان کو دے دو، ہمیں آپ چاہیے ہمیں مال نہیں چاہیے۔ اب جب اللہ کہہ دے، میرے دوستو یہ مہینہ آنے والا ہے، اس کا تیاری کرنی ہے، بڑی عظمت والا بڑی برکتوں والا مہینہ تمہارے سروں پہ آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نصیب کر دے۔